اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرتے ہیں شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کے خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بے شمار مال و دولت اور اپنی بادشاہت میں مست ہو کر اللہ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگے۔ اس کے باوجود اللہ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کو مبعوث فرمایا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ اور پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان کے ناموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو ایسی عبرتناک موت دی کہ آج پیارے دوستوں، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کو للکارا اور سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ پیارے دوستوں، شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی اور اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت کو کس طرح دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس بدبخت کا انجام کیا ہوا، اور پھر کس طرح ملک الموت علیہ السلام نے دردناک طریقے سے اس کی روح قبض کی۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے علم کا اضافہ کریں گے۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی جسے قوم عاد کہا جاتا تھا۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی جیسی قوم نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پہلے پیدا کی، نہ ہی ان کے بعد کسی قوم کو ایسا پیدا کیا۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف ایک ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بلند و بالا ٹیلے تھے اور احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے درمیان قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو سب سے طاقتور قوم بنایا تھا پوری دنیا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا، اور اس کے علاوہ اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قوم ہوگی اور یہ باغی ہو گئے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد جو کہ اسی قوم کی نسل میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا اور یہ 2 بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور ایک کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہونے جانے کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور اس طرح یہ حکومت کی سب سے بڑی اور طاقتور قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ شداد ایک وسیع اور عریض سلطنت کا بادشاہ تھا۔ سلطنت اس کی یمن سے ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور ایران تک جاتی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے سے بڑے بادشاہوں کو اپنے زیر کر لیا تھا۔ چنانچہ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ چنانچہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور بتایا کہ ایک خدا کی خدمت کرو، تو اس وقت شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بتایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بتایا کہ جنت کا نقشہ بتایا اور بتایا کہ اس طرح کی اس کی نعمتیں اور اس طرح کی جنت ہوگی۔ اور حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سن کر
شداد مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا۔ چنانچہ اس وقت شداد نے اپنے بہت بڑے بڑے کاریگروں کو اپنی سلطنت کو بلایا اور احقاف کے ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کر دیا۔ چنانچہ اس تیار ہونے والی جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئی اور جواہرات بھی لگائے گئے۔ اس بدبخت شداد نے اپنی اس بنائی جانے والی جنت میں شہد اور دودھ اور پانی کی نوریں عیاں کر دی اور دنیا جہان کی خوبصورت اور درخت اور پودے اس جگہ پر لگوا دیے اور اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے مزین کر دیا۔ قوم عاد کیونکہ پہلی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر کے بنائی گئی تھی اور شداد کی سلطنت میں یہ فن عروج پر تھا، چنانچہ ریت کے ان بلند و بالا ٹیلوں پر بھی بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے اور ان بلند بلند ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں بنا دی گئیں۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک یہ بنائی جانے والی جنت تیار نہ ہوگی اس وقت تک وہ اپنی جنت میں قدم تک نہیں رکھے گا۔ چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی اور شداد اپنے محل کے اندر بے صبری سے جنت کے مکمل ہونے کا کام بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کو تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ 12 سال کے بعد جب یہ جنت مکمل تیار ہو گئی اور اس میں طرح طرح کی ہیرے جواہرات کی طرف سے مزین کر دیا گیا اور ہر طرح کی خوبصورتی سے مزین کر دیا گیا، تو اس وقت شداد کو اس کی جنت کے کامیابی سے تیار ہونے کا پیغام بھیجا گیا اور شداد جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا اور شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو ساتھ لے کر جنت کی طرف نکل پڑا۔ چنانچہ شداد ابھی جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا اور شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس وقت شداد کے حواریوں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ کیوں جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا؟ تو اس وقت شداد نے اپنے حواریوں سے کہا، یہ ملک الموت علیہ السلام ہے جو میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت شداد بدبخت ملک الموت علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ مجھے صرف اپنے جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنت کے اندر قدم نہ رکھنے دوں۔ اور شداد بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے شداد کی روح کو قبض کر لیا۔ چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی جنت زمین کے اندر دھس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو 12 مرتبہ سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آئی اور شداد کے انجام بہت حالانکہ کافی تھا یہ، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ ہوتا ہے تو چاہے شداد یا کسی بھی طریقے کا انجام اس کو دکھائی نہیں دیتا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بتا کر شداد کا انجام، لیکن وہ باز نہ آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی طرح نافرمانی کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اور اس وقت جب قوم عاد ہدایت کے مقابلے میں نہ آئی تو حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکم پاتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اس وقت آخری مرتبہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو لیا اور وہاں سے چلے گئے۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آندھیاں اور طوفان 7 راتیں اور 8 دن تک رہا، اور یہاں تک کہ وہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں کے سمیت زمین کے اندر دھسا دی گئے اور غرق کر دیے گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اس قدر دردناک عذاب نازل فرمایا کہ اس قوم کا نام و نشان تک مٹ گیا۔
جس وادی کے اندر بڑے بڑے بلند و بالا محلات تھے وہ تمام کے تمام ایک ریت کے صحرا کے اندر تبدیل ہو کے قوم عاد کے اس علاقے کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر غرق کر دیا کہ وہاں پر صرف ریت کے ٹیلے باقی بچے اور کسی چیز کا نام و نشان نہ بچا۔ پیارے دوستوں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شداد اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام دیا اور ان لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔